جادوئی فانوس خواب۔ کہانی ہے ایک ایسے فانوس کی جس میں بے شمار خواب قید تھے۔ ایک پرانے گاؤں میں اریب نام کا لڑکا رہتا تھا جو دوسرے بچوں کی طرح شور شرابہ کرنے یا کھیلنے کودنے کا شوقین نہیں تھا۔ وہ اکثر آسمان کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ یہ بھولے ہوئے خواب آخر کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک خزاں کی شام وہ اپنی دادی کے ساتھ الماری صاف کر رہا تھا کہ اسے عجیب سی چیز ملی جس میں ایسے روشنی تھی جیسے کوئی ستارہ قید ہو، اور اس کے ہتھے پر ایسے نقش و نگار بنے تھے جو پلک جھپکنے کے ساتھ منظر بدل دیتے تھے۔ اریب نے مڑ کر دادی جان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دادی جان کی نظر جب فانوس پر پڑی تو دادی جان نے ایک آہ بھری اور کہا، اوہ، یہ تو خوابوں کے رکھوالے کا فانوس ہے۔ خوابوں کا رکھوالا؟ ہاں، ایک معصوم دل جو اسے ہاتھ لگائے گا تو یہ روشن ہو جائے گا۔ جیسے ہی اریب نے فانوس کو ہاتھ لگایا، اس کی سنہری روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی اور عجیب عجیب سی تصویریں دیواروں پر نظر آنے لگیں، جیسے اڑتی ہوئی لڑکی، گانا گاتی ہوئی چڑیا۔ اریب فانوس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اریب فانوس کو پا کر بہت خوش تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، تمام تصویریں حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اریب نے دیکھی ایک چڑیا جو گانا گا رہی تھی اور ایک خوبصورت سی لڑکی جو اڑنا چاہتی تھی، ایک بادشاہ جو مچھیرا بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ اریب تو بہت خوش و حیران تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فانوس نے کہا، میرے ساتھ رہو گے تو وہ دنیا دیکھو گے جو کبھی نہیں دیکھی۔ اب کیا تھا، اریب ہر روز ایک نیا خواب دیکھتا۔ کبھی ستاروں کی کشتی پر سمندر کی سیر کرتا، کبھی ایسے جنگل جاتا جہاں درخت پہیلیوں میں گفتگو کرتے اور پتے جگنو بن جاتے تھے۔ اریب بے حد خوش تھا، ہر روز ایک نئے خواب کو حقیقت بنتا ہوا دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو اریب کو بارش کے قطروں میں پھسلتے ہوئے ننھے ننھے بچے نظر آتے جو خوب خوشی سے شیشے پر پھسلنے لگتے اور اپنی آوازوں سے منظر بدل دیتے تھے۔ ایک دن اریب کی نظر فانوس کے ایک بند دروازے پر پڑی جس پر چاندی کی زنجیر تھی۔ اریب نے فانوس سے پوچھا، یہ کیسا دروازہ ہے؟ فانوس لرز اٹھا۔ فانوس نے کہا، یہ وہ خواب ہے جو دنیا نے بالکل بھلا دیا ہے، نرمی اور ہمدردی کا خواب۔ اریب نے ہمت کی اور فانوس کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں اسے ایسے بہت سارے لوگ نظر آئے جن کے چہرے اداس تھے، ان کی آنکھوں پہ سائے تھے اور وہ ایک دوسرے سے بدگمان تھے، ایک دوسرے کو خوشی سے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر کیا تھا، اریب نے فانوس کے سارے خواب اس بند کمرے میں آزاد کر دیے۔ اب کیا تھا، تتلیاں گنگناتی، جگنو چمکتے اور چڑیا گانا گاتی۔ پتے جو جگنو بن جاتے تھے، ان کی روشنی نے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ اریب جب واپس لوٹا تو فانوس کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ اریب نے دیکھا کہ لوگوں نے جو خواب بھلا دیا تھا پھر سے انہیں یاد آ گیا، جیسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ اریب بہت خوش تھا کہ دنیا میں ابھی بھی نرمی اور ہمدردی باقی ہے۔ اریب اب وہی بچہ بن گیا تھا جو خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھنا چاہتا تھا۔